تو جب بھی صبح کرے نا اللہ کے امین کا کیا کرو تم، من اصبح و دنیا اکبر ہمہ، جس نے صبح کی اور اس کا صرف دنیاوی مائنڈ سیٹ، کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ، کنزیومرسٹ اور ہائپر کنزیومرسٹ مائنڈ سیٹ ہوا کہ بس گاڑی، اور یعنی اس نے فون کھولتی انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اور اخبار اور BBC CNN دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، سب اتنا گرو کر رہے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے کام بکھیر دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کے بیچ میں فقیری کو ڈال دیتے ہیں، یہ فقیری سے ڈرتا رہتا ہے ہر ٹائم۔ اے ینگ لوگوں کا گروہ، میری آڈینس میں اکثر یوتھ اور وہ سن رہی ہے، اعملوا للآخرہ، آخرت کے لیے ایفرٹ کرو اور کام کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو دنیا بھی دی، آخرت بھی دی، اور میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے جنہوں نے دنیا کے لیے کام کیا، ان کو دنیا تو ملی یا نہیں ملی، آخرت کبھی نہیں ملی، پھر ان کو ان کی موت ہی ایسی اور ان کی لائف ایسی گزری۔ سبحان اللہ، اٹ از ویری ایزی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ٹیک کیئر آف یور دنیا۔ یہ جو ہمارے لیے بڑی چیزیں نا، 50 کروڑ، 100 کروڑ، 1 ارب، رب کے لیے کچھ بھی نہیں، پوری دنیا کچھ نہیں ہے، مچھر کا پر رہی۔ دوسری چیز سبحان اللہ، اب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ عبدالرزاق بن بدر حافظہ اللہ ابھی بھی زندہ ہے الحمدللہ، مسجد نبوی میں پڑھاتے ہیں، آپ ان کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، بہت نیک انسان ہے انشاءاللہ، اللہ جانتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبح کرتا ہے، وضو کیا، تہجد پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کے فرض پڑھتا ہے، اور اس کے بعد کے اذکار پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے صرف یہ گھنٹہ آپ نے کانکر کر لیا نا اپنے دن کا، یو ہیو کانکرڈ یور انٹائر ڈے۔ اگر آپ نے پہلا آور، the 60 or the 90 minutes of your day اگر آپ نے کانکر کر لیے، you have won your entire day. and they used to say salaf, the day is like a camel. آپ کیمل کے جیسے اس کے اندر وہ رکابیں ڈال کے نا، یا ان کے اندر ہک ڈال کے اس کے ناک سے پکڑ کے، جیسے انسان کو، یا اس کے منہ کے اندر جو وہ ڈیوائس ہوتی ہے جس سے آپ پکڑ کھینچتے ہو، if you control the first part of camel یعنی which is the face، پورا کیمل آپ کے پیچھے چلتا رہے گا۔ So day is like camel. If you control the first part of the day, subhanallah, you control the whole day with khair and barakah and full of blessings. That's why it's important to control your youth and control your first part of the day. Because یاد رکھیں ہماری جو لائف ہے نا، وہ بنتی ہے کچھ سالوں کو ملا کے، اور ہمارے سال بنتے ہیں کچھ مہینوں کو ملا کے، اور ہمارے مہینے بنتے ہیں کچھ دنوں کو ملا کے، اور ہمارے دن بنتے ہیں مارننگ، آفٹرنون، ایوننگ کو ملا کے۔ جو بندہ اپنی مارننگ کنٹرول کر لے گا اور ون کر لے گا، ہی ول ون ہز ہول ڈے۔ سو اف یو ون یور مارننگ، یو ول ون یور کمپلیٹ لائف الٹیمیٹلی۔ ایک اور اسٹوری شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے جو عبادت کر کے گھر چلے گئے، کچھ لوگ ان کو ملنے کے لیے آئے۔ تو جب ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے پوچھا، عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا لوگوں سے کہ کیا سورج نکل آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے جو اپنے اذکار کرے تھے ان کو کنٹینیو کرتے رہے، اور جب دوبارہ پوچھا کہ سورج نکل آیا تو انہوں نے دیکھا جی اب نکل آیا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پارڈن کر دیا، آج کے دن ہمیں معاف کر دیا، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پنش نہیں کیا اس دن میں۔ یہ عبداللہ بن مسعود کب کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی سورج طلوع ہوا ہے، یعنی اشراق کا ٹائم، ابھی تو دن کا سٹارٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ آج کے دن اللہ نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں عذاب نہیں دیا۔ which means is یہ سلف کا فکر تھی کہ جس طرح کہ انسان مارننگ گزارتا ہے وہ دن اسی طرح گزرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ So we'll start of the day subhanallah. So win your mornings by making آخرہ your main concern. یہ بھی تک ہم نے بات کی ہے۔ Now let's talk about how to make آخرہ your main concern. It's not just about reading a few things and sentences. No. It's a complete schedule and a routine جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایکشن پلان کیا ہے؟ So you should start before Fajr time enters. You should start your day before the azan of Fajr. جب فجر کا ٹائم داخل، اور یہ میں بتا رہا ہوں بگنرز لیول، جو بندہ ٹرو اور جینوئن ہے اپنے
لائف کو جیتنے میں یا آخرت کو اچیو کرنے میں اور آخرت کے بارے میں کنسرن ہے وہ ایٹ لیسٹ 30 منٹس پہلے فجر سے کی اذان سے پہلے اٹھ جائے. یہ بگرز لیول ہے. شاید ہم ویٹرن لیول کی بات کرنے کا ٹائم ملا تو ہمیں بائی دا اینڈ آف دا لیکچر. اور وہ کیا کرے, فجر کی اذان یا فجر کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے 30 منٹس پہلے اٹھ جائے اور کیا کہے, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہیلتھ مجھے عطا کر دی اور میری روح کو میرے سول میں واپس میری باڈی میں لٹا دیا اور مجھے یہ توفیق دی, مجھے الاؤ کیا کہ میں تیرا ذکر کیا کروں. اینڈ ہاؤ امیزنگ از دا دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب بھی اٹھتے تھے تو وہ یہ دعا پڑھتے تھے, بیکاز واللہ العظیم. سو تھینک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فار دا بلیسنگز. وائی؟ بیکاز وی وانٹ بلیسنگز ٹو بی پرزروڈ. ہم چاہتے ہیں بلیسنگز رہیں. اینڈ تھینکنگ اللہ پرزرو بلیسنگز. اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں پرزرو ہوتی ہیں. Successful people, smart people, smart Muslims, they know that the biggest guarantor of blessings is gratitude. جو چیز نعمتوں کو دوام بخشتی ہے اور longevity بخشتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, وہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. when you wake up ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے وضو کرتے ہیں نا. اینڈ وضو سبحان اللہ کتنی امیزنگ عبادت ہے کہ ہم نا بس ایسے ہی کر لیتے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی امیزنگ عبادت ہے. اور ایک بہت ہی پیاری اور امیزنگ اور میٹھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور یہ حدیث قدسی ہے بھی, کہ ان اللہ تعالیٰ یقول, رب العالمین خود فرماتے ہیں کس سے؟ من وراء حجاب, جو حجاب کے پیچھے ہے مخلوق. کون؟ ملائکہ. کہتے ہیں یا ملائکتی, اے میرے ملائکہ, انظروا الی عبدی ھذا, اس بندے کو جو میرا بندہ ہے نا جو رات کو اٹھا ہے میرے لیے, اس کو دیکھو ذرا. ترک فراشہ و وطاءہ, یہ اپنے بیڈ کو اس نے چھوڑا اور اس نے اپنے کمفرٹ کو چھوڑا. کیوں؟ قام الی الصلاۃ رغبۃ فیما عندی, نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہ ڈیزائرنگ واٹ آئی ہیو, جو میرے پاس جنت ہے اس کو چاہتے ہوئے. وشفقۃ فیما عندی, اور جو میرے پاس ہے جہنم اس سے ڈرتے ہوئے. ما سألنی عبدی ھذا, جو میرا بندہ مجھ سے سوال کرے گا فہو لہ, وہ اس کو عطا کر دیا گیا, وہ اس کو دے دیا گیا. بیوٹیفل حدیث. سبحان اللہ. انسان کو یہ حدیث یاد ہو نا تو انسان کو صبح اٹھتے ہوئے موٹیویشن ہوتی ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی قیام کروں, اور میرا رب میرے بارے میں ملائکہ پہ فخر کر رہا ہے اور پرسنلائزڈ اٹینشن دے رہا ہے مجھے. اور پھر جب انسان اٹھ کے اپنے آنکھوں پہ اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتا ہے اور اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو وضو کرتا جا کے. اور یاد رکھیں وضو صرف اس لیے نہ کیا جائے کہ میرا نماز پڑھنی ہے میں نے, بلکہ وضو اس لیے بھی کیا جائے کہ مجھ سے اگر گناہ ہوئے تو وہ دھل جائیں گے. سو واٹ از مائی اینڈ یور ریلیشن شپ ود وضو؟ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھنے ہوتی ہے یا کچھ بھی تو ہم سوچتے ہیں وضو ہے یا نہیں ہے, کہیں وضو میں واش روم تو نہیں گیا تھا یا ایکس وائی زی. ہاں یہ مت سوچا کریں, یہ سوچا کریں کہ لاسٹ وضو سے اب تک میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا, میری آنکھوں سے, میری زبان سے, میرے کانوں سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا تھا, میرے ہاتھوں سے اگر تو ہوا تھا تو چاہے وضو ہے یا نہیں کر لیا کریں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ جب انسان وضو کرتا ہے اس کے چہرے سے گناہ بہہ جاتے ہیں, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اس کے جو نیلز ہیں نا اس کے بیچ میں سے گناہ نکل کے بہہ جاتے ہیں. تو وضو صرف اس لیے نہ کریں کہ نماز پڑھنی ہے. وضو اللہ کے نبی تو ہر نماز سے پہلے وضو کیا کرتے تھے, اور تو فرض نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, آپ ایک وضو کے ساتھ بھی 2-4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں, بٹ وضو انسان اس لیے کرے کہ میرے گناہ دھل جائیں اور زیادہ ٹائم میری زندگی میں نہ گزرے کہ جب میرے پاس گناہ کا برڈن ہے. پھر انسان جب یعنی ابھی تو آپ کے دن کا آدھا پونا گھنٹہ گزرا ہے شروع کا, اور آپ کے لیے اتنا کچھ ہونا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ پہ فخر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, آپ کے گناہ وضو کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں. ابھی تو دن کا سٹارٹ ہو رہا ہے, اور پھر انسان 2 رکعتیں پڑھتا ہے, اور اس میں ایٹ لیسٹ کم از کم 10 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے. تو سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو ملا کے 10 آیات بنتی ہیں. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص رات کو اٹھنے کے بعد یعنی تہجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے یہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جس کے بارے میں جو رب کہتا ہے یہ میرے بندے عباد الرحمن ہیں, الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. میرے عباد الرحمن کے بندے کون ہیں؟ جو اپنی رات کو سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں. تو جو شخص 2 رکعتیں بھی صرف پڑھ لے that person qualifies for that quality of عباد الرحمن. سبحان اللہ. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟
اور ایک اور بہت امیزنگ حدیث، سبحان اللہ، آج کا دن احادیث اور امیزنگ احادیث کا دن ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کو کھڑا ہوگا اسے صرف 10 آیات پڑھ لی، اللہ غافلین میں سے اس کا نام مٹا دیں گے۔ اللہ اکبر، امیجن صرف 10 آیات، قل یا ایھا الکافرون، یا ایون فلق ناس کی 11 آیات ہیں بائی دا وے، وہ غافلین میں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اور جو شخص جس نے 100 آیات پڑھ لی ان کو قانتین یعنی ڈیووٹڈ اوبیڈینٹ ورشپرز میں شامل کر دیا جائے گا، جو اللہ کے عبادت گزار لوگ ہیں اور اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ ومن قام بألف آیہ، اور جس نے 1000 آیتیں پڑھی، کتب من المقنطرین، ان کو مقنطرین میں شمار کر دیا جائے گا۔ مقنطرین از ہیوج ریوارڈز والے، یعنی پہاڑوں کے برابر ریوارڈز والے۔ اللہ اکبر، 1000+ دینار کو ایک قنطار بولا جاتا ہے، اور مقنطرین امیجن وہ اتنے بڑے بڑے ریوارڈز لے جائیں گے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بفجر کے ٹائم داخل ہونے سے پہلے the best thing you can do is استغفار کرنا اس ٹائم پہ، کیونکہ قرآن اپنے جو اللہ کے قریبی لوگ ہیں ان کی کوالٹی بیان کرتے کہتے ہیں وبالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری کے ٹائم پہ استغفار کرتے ہیں۔ مستغفرین بالاسحار، وہ اس سحری کے ٹائم پہ یعنی فجر سے بالکل پہلے کے ٹائم استغفار کرتے ہیں۔ اور قرآن پڑھنے اور حدیث پڑھنے سے یہ تو لگتا ہی ہے انسان کو کہ یار جو جنتی میں ہوں گے نا وہ تہجد لازمی پڑھتے ہوں گے، یعنی یہ تو فور شیور بات ہے، جو جنتی ہوں گے اور وہ تہجد نہ پڑھتے ہوں، یہ کوئی کمبینیشن بنتا نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ جس رات کو جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس رات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ القدر، ہاں، بٹ جس رات سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی ذات نازل ہوتی ہے وہ رات that's every night، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی knows that his slaves need him every single night۔ ہم سب اس رات کو تو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں جس دن جبریل نازل ہو رہے ہیں، لیکن جس رات اللہ جل وعلا خود نازل ہو رہے ہیں اور پکار رہے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سو رہے ہوں، اور جس رات صرف جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور ہم اس رات جاگ رہے ہیں، واللہ ایک بندہ، ایک انسان جس کو جنت کا پتہ اور جہنم کا پتہ ہے، وہ اس ٹائم میں نہیں سو سکتا۔ تہجد پڑھ کے پھر انسان فجر کی 2 سنتیں پڑھے، the best خیر فی الدنیا وما فیہا، جو اس دنیا میں اور اس میں جو کچھ ہے فجر کی 2 سنتیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اور پھر فجر کی نماز کے لیے چل کے جائے، اگر خواتین ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں، اور اس کے بعد سبحان اللہ یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مارننگ اذکار۔ میں انفارچونیٹلی اس بات سے حیران ہوتا ہوں اور خوش بھی ہوتا ہوں۔ حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ لوگوں کو مارننگ اذکار، صبح کے اذکار کا پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، اور خوش اس بات سے ہوتا ہوں کہ اٹس این اپرچونیٹی فار می ٹو ایجوکیٹ پیپل اینڈ گیٹ مور اجر، کہ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار جو انسان نہیں کرتا وہ کیسے لائف یعنی وہ کیسے جی سکتا ہے، وہ کیسے سیکیور فیل کر سکتا ہے۔ اور اتنی بڑی سنت جو متروک اور مہجور ہے جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ امیجن جو صبح اٹھ کہتا ہے اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفہ، میں نے اسلام پہ جو نا صبح کی ہے، اور جو دین پہ میں نے صبح کی ہے جو کلمۃ الاخلاص کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ پہ، اور میں اللہ کے نبی کی سنت کو اور اس کا امتی ہوں، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو فالو کر رہا ہوں۔ اتنی امیزنگ ہے یہ دعائیں، اور ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں۔ تو سید الاستغفار سبحان اللہ یاد رکھیں، جو سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، یہ پوری دعا جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور جو بندہ نہیں پڑھتا، دونوں مسلمان ہیں، دونوں نمازی ہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو یہ پڑھ لیتا ہے دعا، اگر وہ شام ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے، اور شام میں اگر پڑھ لے وہ صبح ہونے سے پہلے مر جائے وہ جنتی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امیجن 2 پرسن اے اینڈ پرسن بی، پرسن اے بھی نمازی ہے، یہ بھی نمازی ہے، اس نے یہ دعا پڑھ لی ہے اور اس نے نہیں پڑھی، اینڈ دے بوتھ ڈائی۔ امام نووی اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جس نے پڑھی ہوگی نا وہ جنت میں داخل ہوگا لا حساب ولا عذاب،
وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ وداؤٹ پنشمنٹ. اللہ اکبر. اور اس بندے کا اس کا حساب لیا جائے گا, اس کو ہو سکتا ہے اگر اسے گناہ ہے اس کو پنش بھی کیا جائے. اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اور ہم لوگ جو 90-91 رول ہے نا, پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ فار دا نیکسٹ 90 days جو آپ لوگوں نے میں نے کرنا ہے, فار دا نیکسٹ 90 days, اور ان 90 days میں جو فرسٹ 90 minutes ہیں, پہلا 1.5 گھنٹہ, یہ ایک جو آج میں فارمولا بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ. فار دا نیکسٹ 90 days اینڈ ایوری ڈے فار دا فرسٹ 90 minutes, یعنی 1.5 hours, یہ کام کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اینڈ یو ول سی فرسٹ 90 days آر ٹفسٹ. اگر آپ یہ کر لیں, یو ول سی فار لائف آپ کی ہیبٹ بن جائے گی. اور اگر میں اور آپ فار لائف یہ ہیبٹ بنا لیتے ہیں تو امیجن ہماری لائف کس طرح کی ہوگی, ہمارے دن کس طرح کے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری آخرت کس طرح کی ہوگی. تو ہم تو بڑے سنتے ہیں نا ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور فلاں فلاں عالم, وہ یہ لازمی کام کیا کرتے تھے. اور ان سے ان کے شاگرد پوچھتے کہ شیخ ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں میرا بریک فاسٹ ہے, اگر میں نہ لوں تو آئی فیل, یعنی میل نیوٹریشن, میرا دن نہیں گزارا ہوتا. انسان کو عادت لگ جائے گی اس چیز کی. اور اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, فعل امر ہے, حکم ہے, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو یاد صرف نہیں کرنا بلکہ کثرت سے یاد کرنا ہے. دس از آرڈر, یہ فرض ہے ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی صبح اور شام کو تعریف بیان کرو. تو پھر کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. تو اللہ رب العالمین کے ذات تم پہ صلوات بھیجے گی اور اس کے فرشتے بھی, تاکہ تمہیں ظلمات اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لایا جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بہت رحیم ہے. سو باتیں کرنا بہت آسان ہے, عمل کرنا جنت کے لیے عمل چاہیے, اور عمل کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں. اللہم اجعل توفیق رفیقنا واجعل الصراط المستقیم طریقنا. یا اللہ توفیق ہمارا ساتھی بنا دے اور صراط مستقیم پہ ہمیں چلائے رکھ. اور جو میں نے دعا آج بیچ میں مینشن کی تھی, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا. یا اللہ دنیا کی زندگی ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنا دینا, اور نہ ہی علم حاصل کرنے کا مقصد اور مبلغ دنیا کی زندگی ہو, بلکہ آخرت ہو اور تیری رضا ہو اور تیرے چہرے کا دیدار ہو.